أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کا، مقرب بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اللہ پاک نے تعبیر فرمایا، مخاطب کیا عباد الرحمن سے کہ میرے کچھ خاص بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں. تو اللہ اپنی مخلوق میں جس کو اپنا بندہ کہہ دے، اس کی عبدیت کو اللہ پاک عبدیت سے تعبیر کر لے، واقعی وہ میرا بندہ ہے، تو وہ کتنا مخصوص اور کتنا مقرب اور کتنا مقبول بندہ ہوگا، اللہ کو پیارا ہوگا. تو ایسے خاص بندوں کی اللہ نے مختلف صفات، نشانیاں، علامات بیان فرمائی اور عرض کیا تھا کہ تقریباً 12 صفات کا یہاں پر تذکرہ ہے. ان میں سے 4 کا تذکرہ کل کے درس میں گزر چکا ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی انہی میں سے 4 کا مزید صفات اور نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کے اندر یہ 4 نشانیاں بھی پائی جاتی ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اور اللہ کے ان خاص بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پہ قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. ان کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ان کی 7ویں نشانی اور پہچان یہ ہے کہ یہ کسی نفس کو، کسی جاندار کو جس کو اللہ نے حرمت دی ہو، اس کو قتل نہیں کرتے مگر یہ کہ حق کی وجہ سے، کسی کی جان سے نہیں کھیلتے. وَلَا يَزْنُونَ. ان کی 8ویں علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کے یہ خاص بندے زنا اور بدکاری نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور جو بندہ ایسا کرے گا تو پھر یلق اساما، وہ عذاب کو پالے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. اور ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہ اس عذاب میں داخل ہوگا ذلیل ہو کر. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. ہاں اگر کوئی ان میں سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ کی ذات مغفرت کرنے والی، رحم کرنے والی ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جو مومن اگر یہ گناہ کر چکا ہو وہ بھی اگر توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو یہ اپنے رب کی طرف، اللہ پاک کی طرف ایک خاص رجوع حاصل کر لیتا ہے.
تو 4 چیزیں میرے عزیز و دوستوں بزرگوں آپ کے سامنے ذکر ہوئی، ان 12 میں سے 4 کا ذکر کل گزرا، 4 کا آج آیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ فرمائی کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو اللہ نے جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، یہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انفاق کی بھی ایک ترتیب ہے۔ انسان اس ترتیب سے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ اللہ کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ نہ انسان افراط میں جائے، نہ انسان تفریط میں آئے، نہ انسان اسراف کرے۔ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اس کو ایسے بے دریغ خرچ کر رہا ہے، لٹا رہا ہے، اور غلط راستوں میں، گناہ کے راستوں میں، نافرمانی کے راستوں میں، اللہ کی ناراضگی کے راستوں میں اس کو اب خرچ کر رہا ہے۔ اب کوئی راستہ چاہیے اس کو۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال کو لگانے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے بس میں لگا دوں اس میں، چاہے پھر اس میں کچھ بھی ہو، اللہ ناراض ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، لیکن یہ کہ میں وہ کام کر لوں۔ تو آج ہمارا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں استعمال کر لیتا ہے۔ اور فقہاء نے یہاں تک لکھا، یہ بڑی اہم بات ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اسراف کرے، اللہ کی نافرمانی میں مال لگا دے۔ اسی طرح اگر کسی مباح اور جائز معاملے میں بھی انسان نے بے مقصد مال استعمال کر لیا تو وہ بھی اسراف کے اندر داخل۔ مباح ایک چیز جائز ہے اس کے لیے، مباح ہے، لیکن اس نے اس میں اعتدال میں رہنے کے بجائے حد سے تجاوز کیا۔ کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کو جوتے خریدنے، یہ بازار گیا، اچھے جوتے خریدے، اس کے پاس وسعت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کتنے کے ہیں بھائی؟ 4000 کے، 5000 کے، اور ہم جیسا غریب آدمی ہے تو وہ 500-600 کے لے گا، لیکن اس کے پاس وسعت ہے، یہ 5-6 ہزار کے لے سکتا ہے۔ لیکن اس کو ایک ایسا جوتا نظر آیا کہ بھئی یہ فلاں ملک کا ہے، یہ برانڈڈ ہے، اور یہ فلاں کمپنی کا ہے، کتنے کا ہے؟ جی یہ 40,000 کا ہے۔ تو اس نے وہ 40,000 والی چیز خرید لی۔ اب دیکھیں، اچھی چیز یہ 5-6 ہزار میں لے سکتا تھا، لیکن اس نے نمود و نمائش کے لیے اور اس مال کو بے جا خرچ کرنے کے لیے ایک ایسی چیز خرید لی کہ جس کو پیر میں استعمال ہونا ہے اور ایک دن اس پر واہ واہ ہونی ہے، لیکن اس نے وہ چیز وہاں پر لگا دی۔ یا شادی کی تقریب ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اچھی دعوت کرے، لیکن اس نے ایسی دعوت کی کہ ایک ایک چیز کی 4-4 ڈشیں بنی، 20-25 ڈشیں بنا کر رکھ دی، اور لوگ اس کو کسی ایک اس میں سے اتنا لیا، باقی سب ضائع ہو گیا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان بہتری اور اچھائی کی طرف جائے، وہ منع نہیں ہے، اگر وسعت ہے انسان کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس میں حد سے تجاوز کر لیتا ہے، نمود و نمائش میں چلا جاتا ہے، یاد رکھے یہ بھی اسراف ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، پھر اس کا حساب دینا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ بخیل ہو جائے۔ مال تو ہے، لیکن جو اس مال کا حق ہے وہی نہیں دے رہا، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ صدقہ فطر دے رہا ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کو دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں پہ بھی صحیح نہیں خرچ کر رہا۔ بیوی بیمار ہو گئی، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو 100 روپے پکڑا دیے کہ بھئی جا کے گلی کے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ اب وہ بیچاری کھانس رہی ہے، بخار میں ہے، تپ رہی ہے، بیمار ہے، کہا بس چلاؤ اس سے کام چلاؤ۔ یا بچے بیمار ہیں تو کہا بس یہ چیز کھلا دو پلا دو، بس ایک ترتیب کر لو۔ کوئی احساس نہیں کر رہا اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا۔ یہ بخل ہے، اور یاد رکھیں اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، فرمائے سب سے بدترین بیماری جو اللہ کے یہاں ہے وہ بخل کی بیماری، کہ انسان بخیل
اور کنجوس بن جائے، تو یہ دونوں چیزیں مصیبت ہے۔ اسراف میں جائے گا تو بھی مصیبت ہے، بخل کے اندر آئے گا وہ بھی مصیبت ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کے جو مخصوص مقبول بندے ہوتے ہیں یہ درمیان میں اعتدال کے اندر چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جس نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا یہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا۔ آج اگر یہ پریشانیاں سامنے آ رہی ہے تو ہمیں اپنے معاملات کو چیک کرنا پڑے گا، یا تو ہم دائیں طرف چلے گئے ہیں یا بائیں طرف چلے گئے ہیں، اور دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ تو انسان اعتدال میں رہے، نہ اسراف کے اندر گرے نہ بخل کے اندر گرے، مال خرچ بھی کرے، خیر کے راستے میں بھی لگائے، اپنے بیوی بچوں پہ رشتہ داروں پہ خرچ بھی کرے، اس کو محفوظ بھی کرے، برے وقت کے لیے وہ استعمال کر لے اس کو۔ دوسری چیز فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی پر نہ یقین رکھتے ہیں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ اعتقاد جو بار بار بات ہوتی ہے کہ عقیدے کو آج مضبوط کرنے کی، اس پر محنت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے اسباب کی، مادیت کی، غیر اللہ کی طاقتوں کے اتنے تذکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے آخر میں۔ باقی ساری چیزوں کو، سارے دروازوں کو، سارے اسباب کو، سارے وسائل استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر۔ جہاں سب سے پہلے آنا تھا اور جہاں سے مسائل کا حل ہونا یقینی ہے، 100% یقینی ہے، جلد ہو یا بدیر ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ یا اللہ کہہ دے، یا رب بھی کہہ دے، یا حنان یا منان کہہ دے، تو اللہ اس کی مانگی ہوئی بات کو رد نہیں فرماتے، وہ تو ضرور قبول ہوگی۔ لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مخلوق کے پیچھے بھاگتا ہے، پہلے اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، پہلے وسائل کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہر جگہ سے جب ٹھوکر کھا لیتا ہے، ناکام اور خائب و خاسر ہوتا ہے، پھر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے تعلق مضبوط، اتنا مضبوط، چھوٹی سی بات پیش آئے تو بھی مصلی کی طرف دوڑ کر آئے، بڑا معاملہ ہو تو بھی مصلی کی طرف دوڑ کر آئے۔ دعا کی طاقت کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ سے دعا مانگی جائے، یہ کتنی بڑی طاقت ایک مومن کو دی گئی ہے۔ ہمیں آج تک اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دعا کی ایک طاقت موجود ہے۔ تکلیف آئی، مصلی بچھایا، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیا، براہ راست اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ دعا تو لازمی قبول ہوگی۔ تو اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف انسان ہاتھ نہ بڑھائے، پیشانی نہ ٹیکے، صرف اللہ کے سامنے۔ تیسری چیز فرمائی کہ قتل ناحق، چونکہ ایک مسلمان انسان بلکہ ایک جانور کو بلا مقصد بلا وجہ مارنے سے منع کیا گیا، پھر ایک مسلمان کی جان تو بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تشبیہ دی، فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، یہ کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے، اس سے زیادہ قابل احترام ہے۔ لیکن آج شاید دنیا میں سب سے آسان کام مسلمان کا خون بہنا رہ گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں، اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آج بہت زیادہ معمولی لگتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے شہروں میں 2 4 8 آدمی مر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کتنے یعنی ایک اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کا خون بہتا ہے اور ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے کہ بھئی یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کے وجود سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ قتل تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی کو ذاتی تکلیف نہ دے، انسان اس سے دور رہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی ولا یزنون، چوتھی علامت یہ ہے کہ اللہ کے یہ خاص بندے بدکاری سے، زنا سے دور رہتے ہیں، یہ اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ تو اس کائنات کا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو جبکہ اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ثم ایون، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، اس کے بعد پھر اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوس کی عورت سے بدکاری کر لو۔ دیکھیں حلیلۃ جارک فرمایا یہاں پر، جار اس لیے کہ جیوار کا، پڑوس کا ایک حق ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ ویسے ہی بہت بڑا ہے، ایک بدکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ مردوں عورتوں کو جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ہے آگ میں، اور ان کی شرمگاہ سے نجاست نکلتی ہے اور وہ ان کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ بدکار مرد عورتیں ہیں جو بغیر توبہ کیے دنیا سے آ گئے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے آ گئے۔ آج یہ فتنے جو ہیں، یہ بے حیائی اور یہ گانے باجے اور یہ تصویر سازیاں اور یہ سب ہمیں کن چیزوں پر آمادہ کرتے؟ نکاح کے راستے مشکل اور بدکاری کے راستے آسان ہیں۔ نکاح کے لیے ہم شرائط طے کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے جہیز اور ترتیبیں ہوتی ہے، بڑی بڑی دعوتیں تقریبات، پیسوں پہ گناہ خرید کر کے لاتے ہیں۔ کیا ہے بھئی، گھر کی شادی ہو رہی، وہ چیز مشکل ہو گئی، ماں باپ پریشان گھومتے ہیں آج کہ بچی کی شادی کیسے کریں گے، لیکن بدکاری کے راستے وہ بالکل آسان کر دیے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ وہ نافرمانیاں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی پکڑ میں لے جائے گا۔ تو یہ وہ اوصاف ہمارے سامنے ذکر ہو رہے ہیں کہ اگر آج ہم اس کو اختیار کر لیں، کل بھی یہ بات آئی کہ مشکل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بہت آسان ہے، بس انسان اس پر عمل کی نیت کر لے، عمل کا ارادہ کر لے، اور جب انسان ارادہ کر لے گا اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔